बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिरात लेने के बाद थप्पड़ खाने वाले फ़कीर का सच्चा वाक़या। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में एक अंधा फ़कीर था और वो हिरात लेने के बाद कहता था कि उसे एक थप्पड़ मारा जाए। अगर थप्पड़ ना मारा जाता तो वो उस हिरात को भी कबूल नहीं करता था। आज का सच्चा वाक़या खलीफा हारून रशीद के दौर में एक ऐसे फ़कीर से मंसूब है जो भीख में एक अशरफी लेने के बाद एक थप्पड़ खाने की ज़िद ज़रूर करता था। अगर उसको भीख के साथ थप्पड़ नहीं मारा जाता तो फ़कीर उस अशरफी को भी कबूल करने की माजरत कर लेता। आइए दोस्तों, वाक़े की असल हकीकत जानकर वाक़े से सबक हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारा मज़हब इस्लाम हमें नेक राह पर चलने के साथ हमें कई खूबसूरत तौर तरीके, रहन सहन, उठना बैठना, गरीब फ़कीर मुहताज की मदद के तरीके और असबाक भी सिखाता है, जिन पर मुसलमान अमल करके ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी संवार लेता है। मुसलमान के नेक अमाल करने पर अल्लाह और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होते हैं। मगर दोस्तों, इंसान नाशुक्रा है और इस नाशुक्री की सज़ा उसे तब मिलती है जब वो मेहरबान रब की मुकर्रर की हुई हदूद को क्रॉस करता है। प्यारे दोस्तों, खलीफा हारून रशीद का शुमार दौरे माजी के उन नेक और ज़िम्मेदारान खलीफा में किया जाता है जिन्होंने अपनी राया के लिए अपने और अपने वज़रा अमरा की नींदों तक को ख़त्म कर दिया। रात के पिछले पहर खुद बगदाद की गलियों में गश्त करना, लोगों के चुपके चुपके मसाइल दरियाफ्त करना और उनको हल करना उनकी दिली खुशी का सबब बनता था। दोस्तों, एक रात खलीफा अपने एक इंतहाई भरोसेमंद वजीर के इंतज़ार में बैठे गहरी सोच के समुंदर में गोताजन थे। इतने में वजीर खुफिया रास्ते से दाखिल हुआ। अलीजा, मैंने आपको आज तक ऐसे सोचों में पहले गुम नहीं देखा। लेकिन वजीर के इस सवाल का कोई जवाब खलीफा ने ना दिया। खलीफा की खामोशी को देखकर वजीर ने धीमे लहजे में, आलीजा, मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। आलीजा, हमारी लोगों की खिदमत और रात की गश्त का वक्त हो चुका है। खलीफा हारून रशीद खामोशी के आलम में उठे और गश्त के लिए मखसूस लिबास को ज़ेब-ए-तन किया। गश्त के लिबास को ऐसे तरीके से तैयार किया गया था कि राया में कोई शख्स पहचान ही ना पाता कि इस लिबास में खलीफा हारून रशीद घूम रहे हैं या कोई आम शहरी। खलीफा हारून रशीद और उनका खलीफा बगदाद की गलियों में ऐसे घूम रहे थे कि पास से गुजरने वालों को भी उसकी खबर ना हुई। वजीर, आज लगता है बगदाद में कोई हाजतमंद नहीं है, या आज हमारे नसीब में खिदमत का कोई मौका नहीं। इतने में गली के नुक्कर पर एक दर्दमंदाना आवाज़ उन दोनों के कानों तक पहुंच ही गई। खलीफा हारून रशीद और उसका वजीर हैरत के साथ एक दूसरे को देखने लगे। रात के इस वक्त फ़कीर की सदा, और वो भी बाजार के वीराने वाली साइड। दोनों अहबाब ने आवाज़ का ताक़ुब किया और आखिरकार फ़कीर तक पहुंच ही गए। फ़कीर को सामने देखा तो मालूम हुआ कि फ़कीर दोनों आंखों से अंधा भी है। फ़कीर ये समझ ना पाया कि उसके सामने कौन खड़ा है, इसलिए उसने दोबारा एक दफ़ा फिर अल्लाह के नाम पर मांगने की सदा लगाई। खलीफा हारून रशीद फ़कीर को एक अशरफी देने के बाद वापस मुड़ने ही लगा था कि फ़कीर बोल उठा, भाई, आपने मुझे भीख में एक अशरफी दी है, अब इसीलिए मुझे एक थप्पड़ मारो, वरना अपनी अशरफी वापस ले लो। खलीफा हारून ने अंधे फ़कीर को बड़ी मोहब्बत प्यार से समझाया, भाई, आप भीख मांग रहे थे, मैंने भीख दे दी, मैं आपको बेकसूर थप्पड़ क्यों मारूं? ये आपका कैसा तकाजा है? तो अंधे फ़कीर ने अशरफी को खलीफा के पीछे फेंकते हुए कहा, थप्पड़ नहीं मारना तो अपनी अशरफी को भी साथ लेते जाओ। खलीफा ने अशरफी ज़मीन से उठाई, फ़कीर की हथेली पर रख करना चाहते हुए भी एक हल्का सा थप्पड़ फ़कीर के मुंह पर दे मारा और चल दिया। 2-3 कदम बढ़ने के बाद खलीफा रुके। खलीफा के दिल में तजस्सुस हुआ, भीख के बाद थप्पड़, इस बात में ज़रूर कोई गहरा राज छुपा है। खलीफा ने वज़ीर से कहा कि आप जाएं और फ़कीर से कहें,
آپ کو دی گئی اشرفی خلیفہ ہارون الرشید نے دی ہے، اور وہ آپ کو صبح دربار میں طلب کر رہے ہیں تاکہ تمہاری مدد کی جا سکے۔ اگلے دن صبح بادشاہ سلامت اپنے دربار میں اپنی رعایا کے مسائل حل کرنے میں مصروف ہے کہ ادھر اندھا فقیر بھی آ پہنچا۔ سلام عرض کرنے کے بعد اس کو ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا گیا۔ عوام کے مسائل سے فارغ ہونے کے بعد خلیفہ اندھے فقیر کی جانب متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے، اے فقیر، آپ نے رات والے واقعے نے مجھے حیران میں مبتلا کیا، اب آپ کھل کر بتائیں بھیک مانگنے کے بعد تھپڑ کھانے کا ماجرا کیا ہے؟ اندھا فقیر کہنے لگا، عالی جہاں میرا اصل نام عبداللہ اور میں بغداد کا ہی رہائشی ہوں۔ میرے والد نے میرے سکون و آرام کے لیے بڑی محنت سے دولت مال اکٹھا کیا۔ میرے والد کے انتقال کے بعد ان کی ساری دولت کو ہوا میں اڑا کر عیش و عشرت میں نے جوانی گزار دی۔ اتنی بڑی باپ کی کمائی دولت کی ڈھیری کو ختم کرنے کے بعد میرے حالات بدتر ہوتے گئے۔ میری بیوی نے مشورہ دیا، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ بچے، آپ چند مویشی ہی پال لیں اور ان سے تجارت کا کاروبار شروع کریں۔ میں نے بیوی کی بات کو مانتے ہوئے 2 اونٹ خرید لیے، ان کی خوب خدمت مدارت کرتا، ان کے کھانا پینا سب کچھ اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر کرتا۔ میرے رب نے مجھے اندھیروں سے نکالا، ایک مرتبہ پھر روشنی میں کھڑا کر دیا تھا۔ لوگوں کا اعتماد مجھ پر کافی بڑھ گیا تھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر ان کے سامان کو تجارت کے لیے لے کر جاتا تھا۔ اس کاروبار سے مجھے بہت نفع ہوا اور میں نے 2 اونٹوں سے 40 اونٹ خرید کر کاروبار کو کافی وسیع کر دیا تھا۔ آخر ایک دن میں ایک تاجر کا مال پہنچانے کے بعد واپس بغداد آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے کافی دیر ہو گئی اور میں نے اونٹوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر راستے میں ہی رات گزارنے کا پروگرام بنا لیا۔ اونٹوں کو گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا کے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کھانا تیار کرنے میں مجھے ایک مسافر اپنے پاس آتا دکھائی دیا۔ اس نے مجھ سے پاس بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی اور اپنی کھانے میں بھی شریک کر لیا۔ اس کا حلیہ دیکھنے پر درویشوں جیسا لگتا تھا۔ گپ شپ کا سلسلہ چلتا رہا۔ باتوں باتوں میں بزرگ کہنے لگے، میں یہاں کے قریب کی پہاڑیوں میں رہتا ہوں۔ انہی پہاڑیوں میں ایک غار کے اندر بہت قیمتی اور کثیر تعداد میں خزانہ دفن ہے۔ اتنا خزانہ کہ تم صرف چند اونٹوں پر ہی لا دو تو تمہاری 7 نسلوں سے بھی وہ خزانہ ختم نہ ہو۔ اس کی بات کو سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہوا اور تھوڑا تھوڑا شک بھی اٹھا کہ پہاڑوں میں اتنا خزانہ کون دفن کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے لالچ کے مارے خامی بھر لی۔ درویش نے خزانہ تک لے جانے کی شرط 40 میں سے 20 اونٹ لینے کی رکھی، جو میں نے قبول کر لی۔ صبح ہوتے ہی درویش مجھے پہاڑوں میں ایک درہ نما جگہ پر لے گیا۔ درویش نے مجھے ایک سائٹ پر کھڑا کیا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی۔ کچھ پڑھنا شروع کیا، اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی، اس سے کوئی پاؤڈر نما چیز نکال کر جو ہی آگ پر پھینکی، آگ سے دھواں اٹھنے کے بعد غار کا منہ کھل گیا۔ اتنا زیادہ خزانہ دیکھ کر میں خود پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا شک یقین میں اور میرا لالچ مزید طول پکڑ گیا۔ وعدے کے مطابق میں نے 20 اونٹ درویش کو دیے اور 20 پر خوب سونا لادا، مگر اتنے بڑے خزانے سے درویش نے ایک رتی تک نہ اٹھائی۔ اس کے بعد درویش اپنے راستے اور میں اپنے راستے خوشی خوشی چل دیا۔ تھوڑا دور آیا تو میرے اندر کے لالچ نے ایک مرتبہ پھر انگڑائی لی۔ وہ ٹھہرا، بوڑھا درویش 20 اونٹ کہاں سنبھال پائے گا؟ میں نے اپنے قافلے سے گھوڑا نکالا اور درویش کو راستے میں پکڑ لیا۔ نہایت ادب کے ساتھ، بابا جی میں نے ان اونٹوں کے ساتھ عمر گزاری ہے، آپ ٹھہرے درویش ان اونٹوں کو کیسے پالیں گے؟ اس لیے آپ اونٹ مجھے واپس ہی دے دیجئے۔ درویش نے خاموشی سے اونٹ تو میرے حوالے کر دیے، مگر اب میرا لالچ میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا، اس بزرگ کے پاس ایک ہی چاندی کی ڈبیا بچی ہے،
کیوں نہ اس سے وہ بھی مانگ لوں۔ بزرگ نے اتنے بڑے خزانے سے کچھ نہیں لیا تو اس ڈبیا کو رکھ کر کیا کریں گا؟ میں نے جب درویش سے اپنی عرض کی تو درویش نے ڈبیا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سوچا سب سے قیمتی تو یہی ڈبیا ہے جس کو درویش دینے سے انکار کر رہا ہے۔ میں نے اپنا خنجر نکالا اور درویش کی گردن پر رکھ کر اس سے ڈبیا چھین لی۔ درویش سے پوچھنے لگا کہ اس میں کیا ہے؟ درویش نے جواب دیا، اس کے اندر ایک خاص قسم کا سرما ہے جسے دائیں آنکھ میں لگانے پر زمین کے نیچے کے خزانے نظر آ جائیں گے۔ میں نے درویش کو اپنی آنکھ میں سرما ڈلوا دیا۔ سرما ڈالنے کی ہی دیر تھی میری آنکھ کے سامنے خزانہ ہی خزانہ تھا۔ میں خوشی کے مارے چیخ مارنے لگا، اب ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ میری لالچ اب بھی نہ تھمی اور میں نے دوسری آنکھ میں بھی سرما ڈلوانے کی ضد پکڑ لی، جو میری بربادی کا سبب بنی، جس سے میرا سب کچھ چھن گیا اور میں اس نوبت میں آ پہنچا کہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا اور میں اندھا ہو گیا ہوں۔ سچ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ لالچ ایسی چیز ہے جو انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے، اس لیے جتنا ملے اس پر ہی صبر و شکر کر لینا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔